ہم جس علم کی آج بات کرنے والے ہیں یا جس پر ہم بات کر رہے ہیں اس علم کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، جس نے ہم کو آپ کو پیدا کیا اور اس کائنات کو بنایا ہے۔ اس حساب سے دنیا کا سب سے عظیم علم اور دنیا کا سب سے اہم علم یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اللہ کی خوبیوں کو جاننا اور اس کی عبادت یعنی اس کا حق پہچاننا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کریں، اللہ کے ناموں کو جانیں اور ان ناموں کے مطلب کو سمجھے، اس کے اندر جو خوبیاں بتائی گئی ہے اس پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کن خوبیوں سے متصف ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99، 100 پورے ہونے میں ایک کم، من احصاها دخل الجنہ، جو اس کو شمار کرے گا، جو ان کو گنے گا، احصاء کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اس میں جو احصاء کا لفظ آیا ہے حدیث کے اندر، علماء اس کی الگ الگ تشریح بیان کرتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ 3 چیزیں آپ کو کرنا ہے جس کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی۔ اللہ کے ناموں کو سب سے پہلے یاد کرنا ہے، جس نے اللہ کے ناموں کو یاد کیا، ایک دوسرا اس کے مطلب کو سمجھا کہ اللہ کے اس نام کا مطلب کیا ہے، جیسے کہ الرحمن مطلب رحم کرنے والا، وسیع رحمت والا، تو یہ اللہ کے ناموں کو یاد کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا، اور تیسرا جو سب سے زیادہ اہم ہے اس کے تقاضے پر عمل کرنا۔ تقاضا مطلب وہ نام ہم سے چاہتا کیا ہے، یہ والے کیسے ہوئے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ کیا وہ وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے اس کے پاس کامل علم ہے، اور صرف اللہ رب العالمین ہے جس کے پاس کامل علم ہے۔ اس دنیا میں کتنے درخت ہیں، درختوں پر کتنے پتے ہیں، اور دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، ہمارے سر میں کتنے بال ہیں، باریک سے باریک چیز کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو عدد کے اعتبار سے گن رکھا ہے، سب کی تعداد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، کوئی بھی ورقہ، کوئی بھی پتا درخت سے گرتا ہے تو اللہ کی مرضی اور اس کے علم کے بغیر نہیں گرتا۔ میں آپ کے اور شیخ محترم کے درمیان زیادہ دیر نہ حائل ہوتے ہوئے میں سب سے پہلے فضیلت الشیخ محمد سرفراز محمدی حفظہ اللہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں، اور ان کے خطاب کا جو عنوان ہے رب کی حکمت اور اس کے مظاہر۔ فضیلت شیخ سرفراز محمدی حفظہ اللہ کو آئے اور اس عنوان کے تحت اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمامی انبیاء اکرام پر، بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ذمہ داران، عزیز حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ طلاق کی آخری آیت میں ہم سب کو پیدا کرنے اور دنیا کو بنانے کا مقصد ذکر کیا، اور اس میں یہ بتایا کہ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان کو پیدا کیا، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ، اور زمین کو بھی ان کے مثل بنایا، یعنی جس طرح 7 آسمان ہے ایسے ہی 7 زمینیں بھی ہیں۔ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ ان 7 آسمانوں میں، 7 زمینوں میں اور آسمان و زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ کے فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے، آسمان و زمین بنایا، فیصلے نازل کیا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تمہیں اس بات کا علم ہو جائے، تاکہ تم اس بات کو جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اللہ ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیرے ہوئے ہے۔ تو اللہ کا علم اور اس کی قدرت یہ جاننے کے لیے، اللہ کی صفات اور اس کی خوبیوں کو جاننے کے لیے، یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے اللہ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا۔
اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ دنیا قائم کی گئی. یہی دنیا بنانے کا مقصد ہے, یہی ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہے, اور یہی چیز ہے جس کے بارے میں مرنے کے بعد جو ہماری سب سے پہلی منزل ہوگی قبر, اس میں سب سے پہلا سوال اسی کے بارے میں ہوگا, من ربک, تمہارا رب کون ہے. جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی, اللہ کو پہچاننے کی کوشش کی, اس کے احکامات کو جاننے کی کوشش کی, وہ وہاں پر جواب دے گا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. اور جو اللہ کو صحیح ڈھنگ سے نہیں جانتا, اس کو پہچانتا نہیں, یعنی اس کے تعلق سے کوتاہی کرتا ہے, تو ان لوگوں کا جواب حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے. وہ کہے گا ہا ہا لا ادری سمیت الناس یقولون شیئا فقلتہ, کہ ہائے ہائے میں تو جانتا ہی نہیں, میں نے وہی کہا جو لوگ کہتے تھے, میں نے وہی کیا جو لوگ کرتے تھے. میں نے لوگوں کو ایک چیز کہتے ہوئے سنا, جیسا لوگ کہہ رہے تھے میں بھی ویسا ہی کہنے لگا, جیسا لوگ کر رہے تھے ویسے میں بھی کرنے لگا. اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, ہمارا مذہب دین, ان چیزوں میں کسی کے اوپر آنکھ بن کر کے بھروسہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس کی دلیل یہی حدیث ہے, کیونکہ فرشتے آگے کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا. جب آدمی کہے گا کہ میں نے لوگوں کا دیکھا دیکھی, جیسا لوگ کر رہے تھے میں بھی ویسا کیا, میرے باپ دادا ایسا کرتے تھے میں نے باپ دادا کے طریقے پہ چل کر یہ کام کیا, تو فرشتے کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا, نہ تو نے جانا اور نہ تو نے پڑھا. نہ جانا نہ پڑھا مطلب تجھے جاننا چاہیے تھا اور تجھے پڑھنا چاہیے تھا. جاننا اور پڑھنا تیرے لیے ضروری تھا اور واجب تھا. تو گویا عقیدے کا علم, اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ کے بارے میں اگر کوئی نہیں جانتا ہے یا جاننے کی کوشش نہیں کرتا, تو وہ آخرت میں فرشتوں کے سامنے پہلے رسوا ہوگا, بعد میں اس کی جہنم منزل بنے گی, قبر میں بھی عذاب سے دوچار ہوگا. تو اس کو اس سوال کے جواب کو صحیح طریقے سے دینے کے لیے آپ کو اسی پر توجہ دینی ہوگی کہ آپ اللہ کی معرفت حاصل کریں, اللہ تعالیٰ کو پہچانیں. شیخ عبد الرزاق البدر جو کہ سعودی عرب کے ایک مشہور عالم دین ہے اور مسجد نبوی کے اندر ان کے دروس رکھتے ہیں, ان کی بہت ایک مشہور کتاب ہے فقہ الاسماء الحسنی. اس میں انہوں نے ایک قاعدہ ذکر کیا ہے کہ شرف العلم بشرف معلوم, مطلب یہ کہ کسی علم کے بارے میں آپ کو جاننا ہے کہ وہ کتنا اہم ہے, تو آپ یہ دیکھیے کہ اس علم کا تعلق کس چیز سے ہے. وہ چیز جتنی اہم ہوگی علم اتنا زیادہ اہم ہوگا. مثال کے طور پہ اگر ایک علم لیجئے چپل اور جوتوں کو سینا, جیسے کہ موچی ہے ہمارا, ابھی تو رواج بہت کم ہو گیا ہے, لیکن پہلے جانتے ہوں گے آپ لوگ کہ ہمارے پاس اگر چپل یا جوتے میں کوئی خرابی آتی تھی, ٹوٹ جاتی تھی چپل, تو ہم موچی کے پاس جا کر سلواتے تھے. تو اس کا وہ ایک اپنا علم ہے جو ہم اپنے ہاتھ سے نہیں کرتے یا نہیں کر پاتے, تو اس کا ایک اپنا علم ہے, لیکن اس کے علم کا تعلق کوئی بڑی چیز سے نہیں ہے, چپل اور جوتوں سے ہے, اس لیے اس کا علم اتنا معزز, اتنا بڑا اور اتنا اہمیت کا حامل نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ ایک میکینک ہے, اس کا علم تعلق رکھتا ہے موٹر اور سائیکل سے, جو کہ چپل جوتوں سے تھوڑی اوپر کی چیز ہے, بڑی چیز ہے, تو اس کا علم تھوڑا اور فضیلت والا ہے, اس کا علم تھوڑا اور اہمیت والا ہے. اور آگے بڑھیے, ڈاکٹر کو دیکھیے, ڈاکٹر کے علم کا تعلق ہمارے جسم سے ہوتا ہے, ہماری جسم کی بیماریوں سے ہوتا ہے, لہذا بڑی چیز سے تعلق ہوا تو ڈاکٹر کا علم ان دونوں کے علم سے بڑا ہوگا, موچی کے علم سے بھی اور میکینک کے علم سے بھی. ہم جس علم کی آج بات کرنے والے ہیں یا جس پر ہم بات کر رہے ہیں, اس علم کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے, جس نے ہم کو آپ کو پیدا کیا اور اس کائنات کو بنایا ہے. اس حساب سے دنیا کا سب سے عظیم علم اور دنیا کا سب سے اہم علم یہی ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کو پہچاننا, اللہ کی خوبیوں کو جاننا اور اس کی عبادت یعنی اس کا حق پہچاننا. اللہ رب العالمین کو پہچاننے کا ذریعہ بہت سارے وسائل ہیں. بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کریں, اللہ کے ناموں کو جانیں اور ان ناموں کے مطلب کو سمجھیں, اس کے اندر جو خوبیاں بتائی گئی ہے اس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کن خوبیوں سے متصف ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. ایک مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ, کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, 99, 100 پورے ہونے میں ایک کم. من احصاها دخل الجنہ, جو اس کو شمار کرے گا, جو ان کو گنے گا, احصاء کرے گا, وہ جنت میں داخل ہوگا. اب اس میں جو احصاء کا لفظ آیا ہے حدیث کے اندر, علماء اس کی الگ الگ تشریح بیان کرتے ہیں. مختصراً یہ کہ 3 چیزیں آپ کو کرنا ہے جس کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی. اللہ کے ناموں کو سب سے پہلے یاد کرنا ہے,
جس نے اللہ کے ناموں کو یاد کیا، ایک دوسرا اس کے مطلب کو سمجھا کہ اللہ کے اس نام کا مطلب کیا ہے، جیسے کہ الرحمن مطلب رحم کرنے والا، عظیم وسیع رحمت والا، تو یہ اللہ کے ناموں کو یاد کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا، اور تیسرا جو سب سے زیادہ اہم ہے اس کے تقاضے پر عمل کرنا۔ تقاضا مطلب وہ نام ہم سے چاہتا کیا ہے، یہی نام لے لیجیے الرحمن مطلب بہت رحم کرنے والا، تو جب اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے تو اللہ کا یہ نام ہم سے چاہتا ہے کہ جیسے اللہ رحم کر رہا ہے ویسے ہم بھی بندوں پر رحم کریں، جیسے اللہ معاف کر رہا ہے ہم بھی بندوں کو معاف کریں۔ یہ اللہ کے ناموں کا تقاضا ہے۔ یہ تین چیزیں اگر کسی کے اندر ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احصاها دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، اور ہمارے پاس جو قرآن مجید کے نسخے مسجدوں میں ہوتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخری کور پہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ یاد رکھیے کہ صرف 99 نام اللہ کے نہیں ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، اللہ کے نام بے شمار ہیں، کتنے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نام بے شمار ہے۔ کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ نے نہ نبی کو بتایا نہ کسی فرشتے کو بتایا، وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ مصیبت کے وقت کی جو دعائیں ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھتے تھے اس میں سے ایک بہت ہی پیاری دعا ہے، لمبی چوڑی دعا ہے، اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته آدم من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک، کہ اے اللہ میں تیرے اس نام کے ذریعے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں جو تو نے تیری کتاب میں قرآن میں نازل کیا، جو تو نے کسی مخلوق کو سکھایا یا کسی کو بتایا، اور میں اس نام کے ذریعے سے بھی تجھ سے مانگتا ہوں اب استاثرت به فی علم الغیب عندک، جو تو نے اپنے علم غیب کے ساتھ خاص کر لیا، مطلب وہ اللہ کے غیب کے علم میں ہے، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اے اللہ جو صرف تو جانتا ہے اس نام کے ذریعے سے بھی میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری مصیبت کو دور کر دے، میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ تو یہ جو ٹکڑا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ نام ایسے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب کتنے اللہ کے نام ہیں یہ صرف اللہ کو پتا ہے۔ اللہ کے جو نام قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں، آپ قرآن مجید کھول کر دیکھیے تو آپ کو کوئی بھی صفحہ قرآن مجید کا ایسا نہیں ملے گا جو اللہ کے ناموں سے یا اس کی خوبیوں سے، یا کہنا چاہیے کہ اس کی صفات سے خالی ہے۔ ہر صفحے کے اندر اللہ کچھ نہ کچھ اپنے نام ذکر کرتا ہے۔ کوئی بھی حکم اللہ تعالیٰ دے گا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، قربانی کرو، یا کچھ بھی کام کرو، اللہ کوئی بھی حکم دے رہا ہے ایسا کرو یا ایسا مت کرو، تو اس کے بعد آپ کو اللہ کا کوئی نام ملے گا کہ ایسا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، اس چیز سے بچو کیونکہ اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے، ایسے گناہ کرنے سے باز آ جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علم والا ہے، العلیم ہے۔ اس طرح سے ہر جگہ آپ کو احکامات کے بعد اللہ کے کچھ نام نظر آئیں گے۔ تو یہ نام قرآن مجید میں کیوں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں قرآن مجید کے اندر کیوں آتی ہے؟ تو ہم جب پڑھتے ہیں قرآن مجید، کچھ لوگ، بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو ترجمہ بھی نہیں پڑھتے، کچھ لوگ ہیں جو ترجمہ پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن غور نہیں کرتے کہ اللہ کا یہ نام یہاں پر کیوں آیا۔ دوسرا بھی آ سکتا تھا، خاص اللہ تعالیٰ نے اس نام کو اس جگہ پر کیوں ذکر کیا ہے؟ تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی اپنے کسی نام کو یا خوبی کو ذکر کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اور آگے پیچھے سے اس کا پورا تعلق ہوتا ہے۔ میں اس کی بس ایک مثال دے کے آگے بڑھوں گا۔ عمومی خلافت کے وقت کے ایک بہت بڑے عالم امام اسمعی ہیں، ان کا یہ واقعہ ذکر کیا ابن جوزی نے زاد المسیر کے اندر کہ انہوں نے ایک آیت پڑھی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ یہ چور کی ایک، اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کی حد بتائی گئی، اس کی سزا بتائی گئی کہ اگر کوئی مرد یا عورت چوری کرتے ہیں تو فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی وضاحت کروں کہ جو ہاتھ کاٹنے کی بات کی جاتی ہے، اور غیر مسلم ہمارے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جا رہی ہے، کتنی بڑی سزا اور ظالمانہ سزا ہے۔ تو 1-2 روپے یا 100-200 روپے چرانے پر ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، اس کی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا غالباً ربع دینار، اتنے حصے کو کوئی چراتا ہے یا اتنا مہنگا کوئی چراتا ہے کوئی چیز، تب ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان میں سے کوئی چوری کرے تو ان کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کیے کی سزا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت انہوں نے پڑھی، لیکن آخری کا جو حصہ ہے جس میں اللہ کے 2 نام ہیں، ایک العزیز غلبے والا اور ایک ہے الحکیم حکمت والا، ان 2 ناموں کے بجائے انہوں نے دوسرے 2 نام پڑھ دیے۔ انہوں نے کہا واللہ غفور الرحیم،
بہت جگہ آتا ہے قرآن مجید میں. تو ان کی زبان سے یہ جملے نکل گئے, غلط جملے نکل گئے, حالانکہ دونوں اللہ کے نام ہیں, لیکن جو آیت میں ہے اس کو چھوڑ کر انہوں نے اللہ کے دوسرے نام پر دیے. تو ایک دیہاتی تھا, عربی دیہاتی آدمی, گاؤں کا آدمی, وہ آیا اور کہا کہ لیس ھذا کلام اللہ, کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ قرآن کی آیت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا, دوسرے لوگ بھی آئے اور انہوں نے بحث کی کہ اتنے بڑے آدمی, اتنے بڑے عالم ہیں, امام ہیں, ان کے اوپر تم انگلی اٹھا رہے اور کہہ رہے ہو کہ قرآن نہیں ہے اور یہ غلط پڑھ رہے ہیں. تو یہ بحث بازی کے بعد جب چیک کیا گیا تو واقعی میں یہ پتا چلا کہ اسمعی غلط پڑھ رہے تھے, اور وہاں تھا واللہ عزیز الحکیم, غفور الرحیم نہیں تھا. غفور الرحیم یعنی معاف کرنے والا, رحم کرنے والا. تو انہوں نے دیہاتی سے پوچھا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ یہاں پر اللہ کے یہ نام ہے اور وہ نام نہیں ہے؟ آپ اس بات پر غور کیجئے, میں آپ کو یہ واقعہ کیوں بتا رہا ہوں. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے ناموں کا تعلق آگے پیچھے سے کس طرح سے ہوتا ہے. تو اس نے جواب دیا, جس کو میں اپنے الفاظ میں ذکر کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر چور اور چوری کرنے والے کی حد اور سزا بیان کر رہا ہے, اور اس کے تعلق سے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے رہا ہے. تو یہاں پر یہی دو نام فٹ ہوں گے کہ اللہ غلبے والا ہے, یعنی اللہ یہ سزا دے سکتا ہے, اور حکمت والا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کی بنیاد پر, اپنے علم کی بنیاد پر اس سزا کو مقرر کیا ہے. اگر یہاں پر یہ ہوتا کہ غفور الرحیم معاف کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دیتا, معاف کر دیتا. اس وجہ سے غفور الرحیم نہیں آئے گا. اگر غفور الرحیم ہوتا تو اللہ معاف کر دیتا, کیونکہ معاف کرنا اس کا معنی ہے معاف کرنا, جبکہ یہاں پہ ہے عزیز الحکیم, غلبے والا, حکمت والا. تو یہ تعلق ہے اللہ کے نام کا پیچھے کی آیت سے. تو اس طرح سے بہت ساری آیتیں آپ کو ملے گی. میں بس ایک مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں, اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا ہر نام اپنے اندر ایک صفت رکھتا ہے, ایک خوبی رکھتا ہے, ایک عظیم معنی اور کمال رکھتا ہے. اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں, جیسے کہ الرحمن مطلب رحمت والا, العلیم علم والا, سب کا معنی نکلتا ہے اور سب کے اندر ایک خوبی پائی جاتی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کے دو نام ایک ساتھ آئیں تو اس میں ایک اور الگ معنی یا ایک اور الگ کمال پیدا ہوتا ہے. اس میں سے دو معنی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں سے ہم دو نام سلیکٹ کریں گے اور اس کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے ایک العلیم اور ایک نام ہے الحکیم, علم والا اور حکمت والا. علم والا اور حکمت والا, یہ قرآن مجید میں دو نام ایک ساتھ تقریباً 63 جگہ پر آئے ہیں. 63 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے دو ناموں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے, آیتوں کے آخر میں, بیچ میں اور شروع میں. تو اس کی حکمت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو کیوں ذکر کرتا ہے, اس تعلق سے ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلے اللہ کا علم لے لیں. اللہ کا نام ہے العلیم, علم والا. اللہ کا علم کیسا ہے؟ ہمارے علم سے یا دنیا کے سارے علم سے ملا کر ہم مقابلہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا علم, صرف اللہ کا علم ایسا ہے جو کامل ہے, جو وسیع ہے, ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ماضی یعنی گزری ہوئی ساری چیزوں کو جانتا ہے, حال میں کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے, مستقبل میں, فیوچر میں کیا ہونے والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوئی, اگر وہ ہوتی تو کیسے ہوتی یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ کافر جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ یہ خواہش کریں گے کہ اے اللہ تو دنیا میں ہم کو واپس بھیج دے, ہم تیری توحید کو ماننے والے ہو جائیں گے, ہم شرک کو چھوڑ دیں گے, تیرے لیے خوب نیکیاں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ لوگ ایسی بات ابھی کر رہے ہیں, لیکن اگر ان کو دنیا میں بھیج دیا جائے تو یہ لوگ وہی کریں گے جو اب تک کرتے آ رہے ہیں, بدلیں گے نہیں, سدھریں گے نہیں. یعنی اللہ نے ان کو ابھی بھیجا نہیں, لیکن اللہ جانتا ہے کہ اگر ان کو بھیجا جائے گا تو کیا ہوگا. یعنی جو چیز ابھی ہوئی نہیں, اگر ہوگی تو کیسے ہوگی, اس بات کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے. ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے, اللہ پیدا کر سکتا ہے. اس نے کہا میں بھی پیدا کر سکتا ہوں, میں بھی خالق ہوں, میرے اندر بھی یہ خوبی ہے, میرے اندر بھی یہ پاور ہے کہ میں بھی پیدا کر سکتا ہوں, صرف اللہ نہیں ہے جو پیدا کر سکتا ہے. تو لوگوں نے اس سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, تم کہہ رہے ہو کہ تم پیدا کر سکتے ہو, کوئی مثال ہمارے سامنے پیش کرو, کوئی نمونہ بتاؤ کہ تم بھی پیدا کر سکتے ہو. تو اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا لیا, گوشت کا ٹکڑا, اور اس کو بیچ سے کاٹا, ضرب لگائی,
اور اس گوشت کے ٹکڑے کے بیچ کے اندر گندگی گوبر کو بھر دیا اور اس کو پیک کر کے ایک ڈبے کے اندر ایک دکاندار کے پاس گیا اور اس کے پاس رکھ دیا اور اس سے کہا کہ دیکھو یہ چیز تمہارے پاس امانت ہے، کچھ دن کے بعد میں اور یہ لوگ جو میرے ساتھ ہیں تمہارے پاس آئیں گے اور اس کو کھول کر دیکھیں گے، ہمارے آنے سے پہلے تم اس کو نہیں کھولنا۔ کچھ دن گزرے، یہ لوگ واپس اس آدمی کے پاس گئے جس کے پاس ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ وہ آدمی جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی پیدا کر سکتا ہوں، وہ آگے بڑھا، ڈبے کو لیا، کھول کر بتایا کہ دیکھو، جب وہ ڈبہ کھولا تو ظاہر سی بات ہے جب اس نے گوشت کے اندر گوبر بھر دیا تھا، 4-5 دن یا 1 ہفتہ گزرے گا تو وہ سڑ جائے گا اور سڑنے سے کیڑے پیدا ہو جائیں گے، تو اس نے کھول کے بتایا کہ دیکھو یہ کیڑے اندر ہو گئے ہیں، ان کیڑوں کو میں نے پیدا کیا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جیسے اللہ پیدا کر سکتا ہے میں بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ اب اس کا جواب غور سے سنیں۔ وہاں پر جو لوگ تھے اس کے ساتھ آئے ہوئے، اس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اچھا تم پیدا کر سکتے ہو، تم بتاؤ کہ تم نے ان کو پیدا کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے پیدا کیا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا، تم کہہ رہے ہو کہ تم نے پیدا کیا ہے، اب مجھے بتاؤ کہ ان کی تعداد کتنی ہے، یہ کتنے، کیا تم ان کو گن کے بتا سکتے ہو؟ باریک باریک کیڑے ہیں، کون گن سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ان کی تعداد کو نہیں جانتا۔ پھر اس نے پوچھا کہ ٹھیک ہے تعداد نہیں پتا تم کو، کتنے ہیں نہیں معلوم، کیا تم جانتے ہو کہ ان میں سے مذکر کتنے ہیں، مؤنث کتنے ہیں، میل اور فیمیل کون کون سے، کیا تم کو پتا ہے؟ اس نے کہا نہیں پتا۔ اس آدمی نے پھر سے سوال کیا تم جانتے ہو کہ یہ کب تک جئیں گے، ان کی موت کب تک ہے؟ اس نے کہا نہیں پتا۔ پھر اس نے کہا کیا تم ان کے رزق کا انتظام کرتے ہو، کیا تم ان کو رزق دیتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس آدمی نے جواب میں کہا کہ جب تم کو ان کی تعداد کا علم نہیں ہے، تعداد تم کو معلوم نہیں، جب تم ان کے اندر میل اور فیمیل، مذکر مؤنث کون ہے یہ نہیں جانتے، تم ان کی علم موت کے بارے میں تم کو علم نہیں ہے، ان کا رزق کا انتظام تم نہیں کرتے، تو تم خالق کیسے ہوئے، تم پیدا کرنے والے کیسے ہوئے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ کیا وہ وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے اس کے پاس کامل علم ہے، اور صرف اللہ رب العالمین ہے جس کے پاس کامل علم ہے۔ اس دنیا میں کتنے درخت ہیں، درختوں پر کتنے پتے ہیں، اور دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، ہمارے سر میں کتنے بال ہیں، باریک سے باریک چیز کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو عدد کے اعتبار سے گن رکھا ہے، سب کی تعداد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، کوئی بھی ورقہ، کوئی بھی پتا درخت سے گرتا ہے تو اللہ کی مرضی اور اس کے علم کے بغیر نہیں گرتا، اور ہمارے علم کا حال یہ ہے کہ کوئی چیز ہم کو یاد ہو جائے یا معلوم ہو جائے تو ایک مدت کے بعد وہ ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے، بہت ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کا معاملہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھولتا بھی نہیں ہے۔ نسیان کی بیماری یہ کمی ہے جو ہمارے اندر ہے، ہمارا علم اللہ کے سامنے بے حد ناقص ہے، اللہ رب العالمین کا علم کامل ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے علم کی وسعت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے الحکیم، حکمت والا۔ حکمت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے مناسب مقام میں رکھنا، یعنی جیسی ہونی چاہیے ویسی بنانا، یا جیسا ہونا چاہیے ویسا کرنا، اس میں کمی کا نہ ہونا، یا پھر یہ کہیے کہ ایسا مضبوط فیصلہ لینا کہ جس کے اوپر کوئی انگلی اٹھا کر نہ بتا سکے کہ اس کے اندر کمی ہے، اس کے اندر نقص ہے، یہ ایسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کا نام الحکیم ہے، حکمت والا۔ اللہ نے جتنے بھی فیصلے لیے، ہم کو آپ کو پیدا کرنا، شریعت نازل کرنا، قرآن اتارنا اور احکامات نازل کرنا، ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں، یعنی جیسے ہونے چاہیے تھے اللہ نے ویسا بنایا ہے، اس کے اندر کسی بھی چیز کا نقص، کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی کئی مثالیں دی، جیسے کہ قرآن مجید میں 29ویں پارے میں اللہ نے کہا کہ ہل تری من فطور، آسمان کو دیکھو جس کو اللہ نے تمہارے لیے چھت کی طرح بنایا ہے، کیا تم دیکھتے ہو کہ اس کے اندر کوئی کمی ہے؟ کیا تم کو کوئی دراڑ، کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ کیا تم کو کوئی نقص نظر آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی ساری نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایسی ساری مخلوقات ہیں، اللہ نے ہم کو جس طرح سے پیدا کیا ہے، ناک نقشہ ہمارا جس طرح سے ہے، ہمارے مقابلے میں جانور ہیں، چرند پرند ہیں، دوسری مخلوقات ہیں، کوئی بھی اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ انسان کی ناک یہاں ہے، یہ ناک یہاں سر کے پاس ہونی چاہیے تھی، زبان یہاں ہے، زبان پیر کے پاس ہونی چاہیے تھی، کوئی کہہ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے جس کو جہاں پر رکھا ہے وہ مکمل حکمت کے ساتھ رکھا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون سی چیز کہاں ہونی چاہیے تھی، کیسی ہونی چاہیے تھی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ جو نام ہے
الحکیم قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے. سورہ نساء کے اندر خاص طور سے آپ کو اس کا تذکرہ ملے گا. اور اگر آپ نے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوگا تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ سورہ نساء ایسی صورت ہے کہ جس میں اللہ نے احکامات زیادہ ذکر کیے ہیں. احکامات حکم، یعنی جیسے کوئی اگر مر جاتا ہے تو اس کے بیٹیاں یا رشتہ داروں کو کیا کیا حصہ ملے گا، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، تو اس طرح کے مسائل سورہ نساء میں ذکر کیے گئے ہیں. تو اس میں سے ایک مثال ہم لیتے ہیں وراثت کی. اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے، اس کی بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، تو ان کو وراثت میں سے حصہ کیسے دیا جائے گا یا وراثت کیسے تقسیم کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں سے یہ حصے کی شروعات ذکر ہوتی ہے، اللہ نے شروع میں کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں، تمہارے بچوں میں کے تعلق سے تم کو یہ وصیت کرتا ہے، یہ نصیحت کرتا ہے کہ بیٹے کو یا مذکر کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا. یعنی مذکر کو ڈبل حصہ، مؤنث کو اس کے مقابلے میں آدھا حصہ یا 1 حصہ. اگر بیٹے کے 2 حصے مل رہے ہیں تو بیٹی کو 1 حصہ ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے حصے ذکر کرنے کے بعد اللہ کے ناموں کا، اپنے ناموں کا ذکر کیا کہ ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. کیا مطلب ہوا کہ یہ حصے جو اللہ تعالیٰ نے بانٹے ہیں کہ بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، باپ کو اتنا ملے گا، ماں کو اتنا ملے گا، دادا کو اتنے حصے ملیں گے، یہ جتنے بھی حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں یہ اللہ نے اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنیاد پر کیے ہیں. اللہ کے پاس علم ایسا ہے جیسا تمہارے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس ایسی حکمت ہے جیسی تمہارے پاس نہیں ہے. اگر تم دنیا میں سے سارے لوگ مل کر حصے مقرر کرتے، اگر تم حصے بانٹتے تو اس میں کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی. تم ویسے نہیں بانٹ سکتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے بانٹے. اب کچھ عقل کے اندھے اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام کا قانون کیسا ہے کہ عورت کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، آدمی کو ڈبل حصے دے رہا ہے، عورت کو آدھا حصہ دے رہا ہے اس کے مقابلے میں. تو اگر آپ تھوڑا سا ڈیپ پہ جائیں گے اور تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو یہ اعتراض کا جواب اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بے بنیاد اعتراض ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عورت جب پیدا ہوتی ہے کوئی بچی سماج میں، معاشرے میں، تو پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک، جوان ہونے تک سارا کا سارا خرچہ اس کے والد اٹھاتے ہیں، اس کا باپ اٹھاتا ہے جو کہ مذکر ایک آدمی ہے. جوان ہونے کے بعد جب اس کی شادی ہوتی ہے تو شادی ہونے کے بعد اس کا خرچ اس کا شوہر اٹھاتا ہے جو کہ ایک آدمی ہے، اس کو کچھ نہیں کرنا پڑتا. تو ان دونوں صورتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ ذمہ داریاں پیسوں کے تعلق سے یا خرچ چلانے کے تعلق سے آدمی کی ہوتی ہے. عورت کو کہیں خرچ کرنا نہیں پڑتا، عورت کو الگ سے کمانے کی ضرورت نہیں پڑتی، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیوی ہو یا ماں ہو. ہر حالت میں عورت کو پیسوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی مرد کو ہے، جتنی آدمی کو ہے، کیونکہ عورت کی ذمہ داریاں ویسی نہیں ہے جیسی آدمی کی ہے. آدمی کو پورا گھر چلانا ہوتا ہے، گھر سنبھالنا ہوتا ہے. اس حساب سے آدمی اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو ڈبل حصہ ملے، اور عورت کو جو اس کے مقابلے میں 1 حصہ مل رہا ہے وہ 1 حصہ بھی اس کے اوپر احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک تو آدمی اس کی ذمہ داری بھی اٹھا رہا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو 1 حصہ دے رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. حکمت کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کوئی فیصلہ کر رہا ہے یا حکم دے رہا ہے تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت. اب میں 3 سوال آپ کے سامنے قائم کروں گا اور یہ 3 سوالوں کے جواب میں ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے یہ چیزیں کیوں کی یا یہ چیزیں دنیا میں کیوں پائی جاتی ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ ابلیس جو کہ شیطانوں کا سب سے بڑا باپ ہے، وہ لوگوں کو، انسانوں کو بہکاتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. سوچئے کہ اگر ابلیس دنیا میں نہیں ہوتا، اور اگر دنیا میں نہیں ہوتا تو کسی کو بہکاتا نہیں، اور جب بہکاتا نہیں تو گناہ ہوتے نہیں، تو کتنا اچھا ہوتا کہ دنیا میں ابلیس ہی نہیں ہوتا. تو سوال یہ ہے کہ دنیا میں ابلیس ہے کیوں، اللہ نے اس کو پیدا کیوں کیا اور دنیا میں ہمارے پاس بھیجا کیوں، یہ ایک سوال ہے. دوسرا سوال کہ دنیا میں گناہ کیوں ہوتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ کے پسند نہ کرنے کے باوجود گناہ ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں. تیسرا سوال یہ ہے کہ بندوں کے اوپر مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، ہم سب پر آتی ہے، روزانہ آتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا یا یہ نہیں چاہتا کہ بندے پریشان ہو، بندے مصیبت میں مبتلا ہو.
اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف ہو، لیکن اس کے باوجود مصیبتیں آ رہی ہے، پریشانیاں آ رہی ہے، تو اس میں کیا حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو کیوں نازل کرتا ہے؟ تو اس کا ترتیب اور جواب جو مختصراً ہوگا آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو پیدا کیوں کیا؟ کتنا اچھا ہوتا کہ دنیا میں ابلیس ہی نہیں ہوتا اور یہ گناہ ہی نہیں ہوتے، وہ بہکاتا ہی نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کا امتحان لینے کے لیے دنیا میں ابلیس کو بھیجا ہے، بندوں کو آزمانے کے لیے، ان کا امتحان لینے کے لیے کہ اگر ابلیس بہکاتا ہے، اگر ابلیس گناہ کرنے کے لیے حکم دیتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے، تو کون میرا بندہ ہے جو میری طرف پلٹ کر آتا ہے، مجھ سے مدد مانگتا ہے، اور کون ہے جو اس کے جھانسے میں آ جاتا ہے، میری بات نہیں سنتا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری بات کون مانتا ہے، میرے فیصلے پر عمل کون کرتا ہے، میری شریعت پر عمل کون کرتا ہے۔ یہ آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو دنیا میں بھیجا۔ سوچئے اگر ابلیس نہیں ہوتا یا دنیا میں گناہ نہیں ہوتے، بہکاوا نہیں ہوتا، تو ہم کو نیک لوگوں کی بڑائی یا نیک لوگوں کے مراتب کیسے پتہ چلتے؟ اگر یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہوتا، یا پھر یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں جو عورت تھی جس کا نام زلیخا ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نام ثابت نہیں ہے، وہ عورت اگر یوسف علیہ السلام کو نہیں بہکاتی تو کیا ہم کو یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور ان کا تقویٰ پتہ چل پاتا؟ تو تقویٰ ان کا تبھی ہم کو پتہ چلا جب اس عورت نے بہکانے کی کوشش کی جس کے پیچھے شیطان تھا۔ تو شیطان بہکاتا ہے، اس کے نتیجے میں آدمی صبر کرتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو اس کی عبودیت، اس کا مرتبہ اور اللہ تعالیٰ سے اس کا لگاؤ پتہ چلتا ہے، اس کی نیکی پتہ چلتی ہے۔ اس لیے دنیا میں ابلیس کو بھیجا گیا ہے۔ ایک حکمت اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ کس طرح؟ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نیکی کے مادے کو بنا سکتا ہے، اس کے مقابلے میں شر کے مادے کو بھی بنا سکتا ہے۔ جس طرح اللہ نے، یعنی اللہ تعالیٰ متضاد چیزوں کا مالک ہے، ایک چیز کو جب وہ پیدا کرتا ہے تو اس کی ضد کو بھی پیدا کر سکتا ہے، جیسے کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جبرائیل علیہ السلام جو کہ سراسر خیر کا مادہ ہے، جو خیر پھیلاتے ہیں، بھلائیاں پھیلاتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں اللہ بتا رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں اس کی ضد بھی میں پیدا کر سکتا ہوں، ابلیس کو، جو کہ سراسر شر پھیلاتا ہے۔ جس طرح اللہ نے دن کو پیدا کیا، اس کے مقابلے میں رات کو بھی پیدا کیا، خوبصورتی کو بنایا، بدصورتی بھی بنائی، اللہ نے اچھائیاں جہاں رکھی، برائیاں بھی رکھی، اپنی قدرت بتانے کے لیے کہ دونوں طرح کی چیزیں میں پیدا کر سکتا ہوں، دونوں طرح کی چیزیں میرے کنٹرول میں ہیں۔ اور یہ بھی چیز ہے کہ جب آپ کسی چیز کی ضد کو دیکھتے ہیں تو اس کی ضد کی وجہ سے اس چیز کی آپ کو اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر دنیا میں بدصورتی نہیں ہوتی، سب گورے ہوتے اور سب خوبصورت ہوتے، تو اصل خوبصورتی کیا ہے کوئی جان نہیں پاتا۔ دنیا میں اگر کوئی کالا نہیں ہوتا تو گورا ہونا یا پھر اس کی خوبی کیا ہونا، یہ ہم کو صحیح طریقے سے پتہ نہیں چل پاتا۔ تو برائی اگر ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں نیکی یا اچھائی کی اہمیت ہم کو پتہ چلتی ہے۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ایسے ہیں جو اپنے اندر تضاد کا معنی رکھتے ہیں، جیسے کہ المعز، المذل، الخافض، الرافع، العدل، یعنی عزت دینے والا بھی اللہ ہے، ذلت دینے والا بھی اللہ ہے، یعنی عزیز رکھنے والا، ذلیل کرنے والا، دونوں اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ دینے والا بھی ہے، پستی میں گرانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ فیصلہ کرنے والا ہے لوگوں کے درمیان۔ ذرا سوچئے کہ اگر سب لوگ نیک ہو جائیں، ابلیس کسی کو نہ بہکائے، سب اللہ کے فرما بردار ہو جائے، تو اس نام کا اثر کہاں ظاہر ہوگا؟ اللہ کس کو پست کرے گا، اللہ کس کو ذلیل کرے گا، اور کن کے فیصلے اللہ تعالیٰ کرے گا اگر ظلم ہی دنیا میں نہیں ہوگا؟ اور یہ ظلم ابلیس کے بہکانے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے اسماء اور اس کی خوبیوں کا یا اس کے ناموں کا جو نتیجہ ہے وہ ظاہر ہو، اس لیے بھی ابلیس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ آئیے دوسرے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو پسند نہیں کرتا، تب بھی گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ گناہ ہو، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، تب بھی گناہ ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب سمپل سا یہ ہے کہ گناہوں کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے، جیسے کہ توبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سب کو ختم کر دے گا اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا دنیا میں جن سے اللہ محبت کرے گا اور اللہ سے وہ لوگ محبت کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا میں گناہ ہو؟ مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ نہیں ہوں گے تو توبہ بھی نہیں ہوگی، اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ نہیں ہوگی، بندے گڑ گڑائیں گے نہیں،
تو یہ نیکی کیسے ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے؟ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، مشہور حدیث ہے کہ ایک آدمی سفر میں نکلتا ہے، سواری اس کے ساتھ ہے، کھانے پینے کا توشہ ہے، سامان ہے، سفر میں چل کر تھک جاتا ہے، ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، نیند سے اٹھ کر دیکھتا ہے کہ اس کی سواری غائب ہے، اس کا ساز و سامان وہاں پر نظر نہیں آ رہا، تو بہت پریشان ہو جاتا ہے، بے بسی کے عالم میں دوبارہ سو جاتا ہے۔ جب دوبارہ اس کی نیند کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ سواری جیسا کہ ویسے موجود ہے، سامان واپس آ گیا، ساری چیزیں جیسی تھی ویسی واپس آ گئی، تو اس کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ اس خوشی میں اپنے الفاظ کو سمجھ نہیں پاتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، تو وہ خوشی میں کہہ دیتے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، الٹا جملہ کہہ دیتا ہے، خوشی کے بارے اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جتنی خوشی اس بندے کو ہو رہی ہے نا، اس سے کئی زیادہ خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، روتا ہے اور اللہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ تو یہ نیکی توبہ کی تبھی ممکن ہوگی جب آپ گناہ کریں گے، اور ابن قیم نے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ یہ نیکی اور اس طرح کی خوشی جو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو اپنے خوشی میں غلط جملے کہہ رہا ہے، سمجھ نہیں پا رہا ہے، اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ خوشی یا اس فضیلت کا ذکر کسی دوسری نیکی پر آپ کو نہیں ملے گا، صرف توبہ ایسی نیکی ہے جس کے بارے میں اللہ نے اتنا زیادہ ذکر کیا کہ اللہ بے حد اس سے خوش ہوتا ہے۔ گناہ ہوتے ہیں تو گناہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنے جس طرح سے خود کے گناہوں کو سمجھتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، دوسروں کے لیے اس کے دل میں عذر پیدا ہوتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی تو مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے، میں اس کو معاف کر دوں۔ اگر آدمی سے گناہ نہ ہو تو وہ نتیجتاً تکبر کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ میں کامل ہوں، جبکہ اس کے اندر نقص ہے اور کمی ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کے اوپر ہمارے اوپر فوراً عذاب نہیں بھیجتا، اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹ دیتا ہے، ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، ہم گالیاں دیتے ہیں، ہم ماں باپ کو ستاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ناحق تکلیفیں دیتے ہیں، ہر قسم کے گناہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں دیتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، فجر کی نماز چھوٹ گئی، ہمارا گناہ ہے اور ہماری اپنی وجہ سے چھوٹی ہے، رات بھر جاگے ہیں اور جاگیں گے تو ظاہر سی بات ہے نماز چھوٹے گی، ہمارے اپنی وجہ سے چھوٹی، کوئی معقول عذر ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہم نے دیکھا کبھی کہ فوراً اس کے اوپر عذاب آ گیا نماز چھوڑنے کی وجہ سے اور وہ مر گیا؟ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ بھی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ستر پوشی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم کو پتہ چلتی ہے تبھی جب ہم گناہ کرتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری حکمتیں، 5 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا، میری یہ تقریر کا آخری حصہ ہے کہ دنیا میں مصیبتیں کیوں آتی ہیں جبکہ اللہ نہیں چاہتا کہ بندہ پریشان ہو۔ تو مصیبتوں کی بھی بہت سارے فائدے ہیں، یہاں تک کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ المصائب نعمت، کہ مصیبتیں نعمت ہیں، مصیبتیں نعمت ہے۔ ذرا سوچیے، یہ سننے میں بہت عجیب بات لگے گی، لیکن اگر آپ اس کے فائدوں پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بات 100% درست ہے۔ مصیبتیں آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو، ان مصیبتوں کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری کی حدیث ہے کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاقها الا كفر الله بها من خطاياه، کہ کسی مسلمان کو پریشانی، مصیبت، تکلیف، تھکاوٹ، الگ الگ الفاظ ہیں حدیث کے، ان میں سے کوئی بھی چیز پہنچتی ہے، کسی بھی قسم کی پریشانی پہنچتی ہے، یہاں تک کہ پیر میں کانٹا بھی چھپتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اس کے بدلے میں اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور دوسری حدیثوں میں ہے کہ اللہ اس کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یہ مصیبتوں کے آنے کے نتیجے میں ہے۔ مصیبتیں آنے کا ایک بڑا فائدہ یا ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ مصیبتیں وارننگ کے طور پر آتی ہے۔ ایک کمپنی ہے، کمپنی کا کوئی باس ہے اور وہ اپنے نوکروں کو، امپلائی کو یہ حکم دے رہا ہے کہ دیکھو تم سے بہت غلطیاں ہو رہی ہیں، یہ غلطیاں اگر بار بار ہوگی تو میں تم کو نکال دوں گا اپنی کمپنی سے۔ تو وہ جس طرح سے وارننگ دیتا ہے، اسی طرح سے مصیبتیں ہم کو سمجھانے کے لیے، ہمیں وارننگ دینے کے لیے آتی ہے کہ دیکھو تم گناہ کر رہے ہو، اللہ کو ناراض کر رہے ہو، جس کے نتیجے میں تم پر یہ مصیبتیں آ رہی ہے۔ اگر اب بھی نہیں سدھرے، اب بھی گناہوں سے توبہ نہیں کی اور گناہوں کو نہیں چھوڑا تو تمہارے اوپر اس سے بڑا عذاب آئے گا۔ اور اس کی بہت ساری دلیلیں قرآن مجید کے اندر، تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں ہے۔ مصیبتوں کے آنے کی ایک بہت بڑی وجہ، حکمت یا مقصد یہ بھی ہے تاکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس پیدا ہو۔
احساس پیدا ہو. اگر آدمی ہمیشہ نعمتوں میں رہے گا، کبھی بیمار نہیں پڑے گا، کبھی مصیبتوں سے دوچار نہیں ہوگا، تو اس کے اندر سرکشی پیدا ہوگی، دنیا کی طرف لگاؤ زیادہ ہو جائے گا، وہ آخرت کی طرف نہیں پلٹے گا. اللہ چاہتا ہے کہ بندہ آخرت کی طرف زیادہ دھیان دے. اور مصیبتوں کے آنے کا بڑا مقصد ایک یہ بھی ہے، اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ لوگوں کو ہم نے پریشانیوں میں، بھوک میں، بھوکمری میں اور تکلیفوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ سدھر جائیں، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں. فَلَوْلَا إِذَا جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کہ جب ان کے پاس ہماری پریشانیاں آئی، ہماری طرف سے مصیبتیں آئی، تو وہ سدھرے کیوں نہیں، وہ ہماری طرف پلٹ کر کیوں نہیں آئے. مطلب یہ کہ اللہ ان مصیبتوں کے ذریعے سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاؤ. اگر ہمیشہ آپ کے اوپر نعمتیں رہتی تو آپ آخرت کا تصور اپنے ذہن میں نہیں لا پاتے. مصیبتیں اس وجہ سے بھی آتی ہے. ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ آپ کے دل میں دوسروں کا درد پیدا ہو. اگر کوئی آدمی نے غریبی کو دیکھا ہے، پریشانیوں کو جھیلا ہے، اس کے بعد اللہ نے اس کو مال و دولت دی ہے، تو اس کے دل میں اگر وہ واقعی میں زندہ دل رکھتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس ضرور پیدا ہوگا کہ جب میں غریب تھا اور جب میرے پاس مال و دولت نہیں تھی تو میں بہت زیادہ پریشان ہوتا تھا، در در بھٹکتا تھا، یہ ضرورت کی چیزیں میرے پاس نہیں ہوتی تھی. اب اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں دوسرے کی مدد کروں گا، میں دوسروں کو سپورٹ کروں گا، غریبوں کو، مسکینوں کو اور فقیروں کو سہارا دوں گا. تو یہ تبھی ہوگا جب آپ مصیبتوں سے گزرے رہیں گے. اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. میں آخری میں چند گزارشات پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں. ہمارے دوسرے مقرر کا بھی وقت شروع ہونے پر ہے. ایک تنبیہ ان چیزوں کے تعلق سے آپ کے لیے یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے 3 سوال آپ کے سامنے رکھے. ابلیس کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، گناہ کیوں ہوتے ہیں اور مصیبتیں کیوں آتی ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. میں نے بہت سارے فائدے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. اگر ان فائدوں کو آپ نہ بھی جانتے ہو یا اچھے طریقے سے سمجھے نہ بھی ہو، لیکن اگر تینوں کے تعلق سے ایک بات اگر آپ یاد رکھیں جو کہ عقلی جواب ہے کسی کو سمجھانے کے لیے، تو آپ ان تینوں کا جواب آسانی سے دے سکتے ہیں. میں نے یہ سوال کیا تھا کہ جبکہ اللہ ابلیس کو، گناہوں کو اور مصیبتوں کو پسند نہیں کرتا، اس کے باوجود گناہ کیوں ہو رہے ہیں، ابلیس کیوں ہے اور یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں. تو جواب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے اپنی پریکٹیکل زندگی میں ہم خود ایسی کرتے ہیں جو ہم پسند نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ہم کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس کے پیچھے کا فائدہ اور اچھا مقصد ہم کو حاصل ہو. جیسے کہ مثال کے طور پر ہمیں سے اگر کوئی بیمار ہے اور بیماری سے بچنے کے لیے ہم کو ڈاکٹر کڑوی دوا دیتا ہے تو ہم وہ دوا کو کھاتے ہیں، حالانکہ دوا کڑوی ہے، ہم کڑوا کھانا پسند نہیں کرتے، ہم کو وہ ناپسند ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو کھاتے ہیں تاکہ اس کے پیچھے کا فائدہ ہم کو حاصل ہو، بیماری سے شفا حاصل ہو. تو بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم ایک خراب کام جو کہ ہم کو خراب دکھ رہا ہے، ہم کو پسند نہیں ہے، وہ بھی ہم کر رہے ہیں. اسی طرح اگر اللہ نہ کرے ہمارے جسم کا کوئی حصہ، ہاتھ یا پیر سڑ جائے اور ڈاکٹر یہ کہے کہ اگر تم ہاتھ کو نہیں کاٹو گے تو یہ بیماری پورے جسم میں پھیل جائے گی اور پورا جسم اس سے دوچار ہو جائے گا اور تم مر جاؤ گے، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے ہم کو ہاتھ کاٹنا پڑے گا. پیر میں بیماری ہے تو پیر کاٹنا پڑے گا. تو یہ ہاتھ اور پیر کا کاٹنا، کیا ہم اس کو پسند کرتے ہیں؟ ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کر رہے ہیں اور اس کو کاٹنے دے رہے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے کا جو نیک مقصد ہے وہ ہم کو حاصل ہو رہا ہے، ہماری زندگی بچ رہی ہے. اسی طرح گناہ ہو رہے ہیں، اسی طرح ابلیس دنیا میں ہے، مصیبتیں آ رہی ہے، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود دنیا میں ہے، اس وجہ سے کہ اس کے پیچھے بہت سارے فائدے ہیں جو کہ آپ کے سامنے بھی بیان کیے گئے. گناہ کی وجہ سے توبہ، جس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. گناہوں کی وجہ سے بندے کے دل میں دوسرے کے لیے عذر پیدا ہوتا ہے. مصیبتوں کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹنے کا موقع ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا موقع ملتا ہے. ابلیس کی وجہ سے جب ابلیس بہکاتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں، ابلیس سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. تو یہ ساری نیکیاں، یا سارے اچھے مقاصد ہم کو ان چیزوں کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں. اگر کوئی کام برائی ہمارے سامنے ہو اور برائی دکھ کر آئے تو ہمارا کام کیا ہونا چاہیے کہ ہم برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہ کریں بلکہ خود کی طرف کریں یا شیطان کی طرف کریں. یہ کہیں کہ یہ برائی میری وجہ سے ہوئی ہے یا شیطان کی طرف سے ہوئی ہے. وما انسانی الا شیطان، کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا. یہ خضر علیہ السلام نے اپنے جملے میں کہا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. تو دیکھیے، بیماری کی نسبت خود کی طرف کی اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی. یہ نہیں کہا کہ بیمار اللہ کرتا ہے،
تو برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی، برائی کی نسبت خود کی طرف کرے یا شیطان کی طرف کرے، اچھائیاں اللہ کا نام لے کر ذکر کرے اور اچھائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرے۔ آخری بات یہ ہے کہ مصیبتیں اگر آتی ہے تو ہم کو وہی کہنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مصیبت آئی ہمارے اوپر ہی کیوں آئی، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہمیشہ ہوتا ہے، ہم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے۔ یہ سارے جملے یاد رکھیے، اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے، اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے، اس سے بچنا چاہیے اور وہ کہنا چاہیے جو ہمارے نبی نے سکھایا، قدر اللہ وما شاء فعل، کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو بھی ہوا اللہ کی تقدیر سے ہوا، ہم اللہ کے فیصلے سے راضی ہیں، ہم اس کے فیصلے پر اعتراض نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔